کراچی کے ایک تجارتی مرکز کے اندر آگ لگ گئی، قیمتی جانوں کا نقصان ہو گیا، لوگوں کا اربوں روپے کا مال جل گیا، زندگیاں برباد ہو گئی لوگوں کی۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، شہر کے لوگ، اس کے علاوہ سارے ملک کے اندر، انہوں نے انتظامیہ کو بلیم کیا۔ انتظامیہ نے سیاست کو بلیم کیا، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی کی، انہوں نے ایک دوسرے کو بلیم کیا، اور جو میڈیا ہے اس نے اس سارے معاملے کو کیش کرایا۔ خبریں چلتی رہیں ٹی وی کے اوپر بھی، اس کے علاوہ کنٹینٹ بھی بہت زیادہ لوگوں نے بنایا، اور اس کے بعد کمپنسیشن کا اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ یہ بلڈنگ دوبارہ بنا دی جائے گی، لوگوں کو پیسے دے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد روز مرہ کی زندگی سٹارٹ ہو گئی۔ اس سارے مسئلے کے اندر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم سیاست نہیں ہے اس مسئلے کے اندر، پرابلم انتظامیہ بھی نہیں ہے، پرابلم یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ روز مرہ کی زندگی اب دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اگر ہم ایک نقطے کو پن پوائنٹ کریں کہ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ گیو اے ڈیم۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ ہم اس چینل پہ ویسے ریئیکٹیو ویڈیوز نہیں بناتے، ہم اس چینل پہ زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں۔ کوئی بھی ایشو جو اس ملک کے اندر ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا ایونٹ، چاہے وہ پوری دنیا کے اندر ہو، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ مسئلہ ہے کیا۔ پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر اسپیشلی، کیونکہ گنجان آباد شہر ہے، یہ مسئلہ ویسے ہر وقت ہوتا ہے۔ اگر ایک کنٹینٹ کریئٹر یا کوئی میڈیا چینل ایک ویڈیو بنا کے رکھ لے جس کا سٹارٹ ایک جگہ سے ہو اور اس کا اینڈ ایک جگہ پہ ہو، تو صرف مڈل کا جو پارٹ ہے، جو ایکچوئل ایونٹ ہے، اس کو صرف وہ تبدیل کرتا رہے، تو شاید وہ 50 سال ویڈیو چلتی رہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پیٹرن کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے، زیادہ تر ہم چونکہ ریسرچ بیسڈ ویڈیوز بناتے ہیں، اس دفعہ ہم نے سوچا کہ آپ سے 1 to 1 بات کی جائے۔ کراچی کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ جو گل پلازا کا واقعہ ہے جنوری 2026 میں، اس میں تقریباً 70 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، مگر اس سے پہلے نومبر 2023 کے اندر آر جے شاپنگ مال کے اندر فائر ہوئی، وہی کہانی، فالٹی وائرنگ انسپیکشن ہر سال ہوتی تھی، 10 سے 11 جانیں چلی گئی۔ میران ٹاؤن فیکٹری کے اندر آگ لگی، اس سے پہلے اگست 2021 کے اندر 16 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ ریجنٹ پلازا ہوٹل، اس کے اندر آگ لگی تھی دسمبر 2016 میں، 10 سے 11 جانوں کا نقصان ہوا۔ اور بلدیہ فیکٹری فائر جو کراچی کا شاید سب سے بڑا زخم ہے، تقریباً 300 جانوں کا نقصان ہوا۔ انویسٹیگیشن ابھی بھی چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو سزا ہوئی، غلطی کس کی تھی ہمیں نہیں پتہ، مگر زندگی اس کے بعد چلنا شروع ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پہ کراچی کے اندر گل پلازا کے بعد لاہور کے ایک نجی ہوٹل کے اندر بھی آگ لگی 24 جنوری کو، 3 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ بلڈنگیں تو ہمارے یہاں ہر وقت کولیپس ہو رہی ہوتی ہیں۔ 2025 میں لیاری کے اندر ایک بلڈنگ 5 منزلہ گری، 27 لوگوں کی جان چلی گئی۔ لیاری میں 2020 میں ایک بلڈنگ گری، 22 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ گلبہار کراچی میں 2020 کے اندر ایک بلڈنگ گری، 27 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ بہار کالونی کراچی میں ایک 2 منزلہ بلڈنگ گری، 2 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ ہم اگر لسٹ بنانا شروع کریں تو آپ کا ٹائم اور آپ کی کنسنٹریشن ختم ہو جائے گی، لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سلنڈر اکثر پھٹتے رہتے ہیں ہمارے یہاں، کبھی رکشے میں پھٹ جاتے ہیں، کبھی بچوں کے اسکول کی وین میں پھٹ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کے گھروں کے اندر پھٹ جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن کا کہا جاتا ہے، کی بھی جاتی ہوگی شاید، کچھ کمپنسیشن کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد زندگی ویسے چلتی رہتی ہے، بیکاز وی ڈونٹ گیو اے ڈیم۔ جو انٹرسٹنگ بات ہے گل پلازا کے اندر، چونکہ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس پیٹرن کو بنا دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ پیٹرن ہے کیا۔ ایم کیو ایم جو بہت بڑا سٹیک رکھتی ہے کراچی کی سیاست کے اندر، انہوں نے پروٹیسٹ کیا سندھ اسمبلی میں، انہوں نے ڈیمانڈ کی ریزگنیشن آف چیف منسٹر آف سندھ، انہوں نے ڈیمانڈ کی ریزگنیشن آف دا میئر آف کراچی، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، نیگلیجنٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ گل پلازا کی چونکہ ریگولر حکومتی محکموں کی طرف سے انسپیکشنز کی جاتی تھیں، وہاں پہ فائر سیفٹی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، فائر ایگزٹ بھی نہیں تھا، انٹری ایگزٹ پوائنٹ کم تھے، اس کے علاوہ بیسمنٹ میں آگ لگی تھی، جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ تھی وہ بھی کم تھی، ساری باتیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دینا چاہیے، یعنی کہ اسلام آباد کے انڈر ڈائریکٹلی دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ سندھ حکومت سے نہیں چل رہا۔ انہوں نے کچھ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز کا بھی ذکر کیا، شاید تمام باتیں
ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی بھی واقعے کے اگینسٹ بولنا ہے تو آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بولنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی کو بلیم کرنے کا تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو حکومتی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے کنڈولنس ایکسپریس کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ایم کیو ایم کی یہ جو ڈیمانڈ ہے کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک تیر چلا دیا کہ ایم کیو ایم چونکہ سٹی ایڈمنسٹریشن میں بھی کئی سالوں سے ہے تو قصور ان کا ہے، یعنی انہوں نے اگری کیا کہ بلڈنگ اپروول کے اندر گھپلے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بھی اگری کیا کہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے انسپیکشنز کے اندر، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے یہ نہیں ہوئی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے، یا ہو نہیں رہی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ قصور ان کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے پلیئرز ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کی طرح کے، انہوں نے ظاہر سائٹ وزٹ کی، تصویریں بھی کھنچوائی، میڈیا پہ بھی چلی، انہوں نے فائر سیفٹی اور انفورسمنٹ کے اوپر بھی بحث کی، اور اگین بلیمڈ گورنمنٹ نیگلیجنس۔ اکاؤنٹیبلٹی کے بھی نعرے لگائے گئے ہیں۔ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہماری، اس میں ہمارے یہ جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایکسپریسڈ گریف اینڈ کنڈولنسز، انہوں نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو تیز کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ لوگوں کی سیفٹی کو انشور کریں، مگر کوئی اسٹرکچرل ریفارم اناؤنسمنٹ نہ اپوزیشن کی طرف سے کی گئی، نہ حکومت کی طرف سے کی گئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، نہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی، نہ کراچی کی لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف کی گئی، اور کسی شخص نے بھی، ناٹ اے سنگل پرسن، کوئی ایک شخص، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی، اس نے لانگ ٹرم رسپانسبلٹی کی اونرشپ نہیں لی۔ اب اس سے پہلے میں نے آپ کو جتنے بھی واقعات گنائے ہیں جس کے اندر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، ایگزیکٹ سیم پیٹرن ہے، ایگزیکٹ سیم پیٹرن ہے۔ اگر ہم صرف گل پلازا کے انسیڈنٹ کو بیچ میں سے نکال کے اس کی جگہ آر جے کو ڈال دیں، اس کی جگہ یہ جو ٹرین کے اندر آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہمارے ملک کے اندر، اس کی جگہ اگر یہ جو پتنگ کی ڈور سے گلے کٹنے کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے یا کسی ڈمپر نے لوگوں کو مار دیا کراچی کی یا کسی ملک کی کسی بھی سڑک پہ، آپ صرف اس واقعے کو نکال کے الگ کر دیں اور اس کی جگہ کسی اور واقعے کو فٹ کر دیں اس جگہ پہ، تو اس کا شروع کا پیٹرن اور اس کا جو بلیم کا پیٹرن ہے اور بعد کنڈولنسز کمپنسیشن کا پیٹرن ہے وہ سیم رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کمپنسیشن کی طرف، جو لوگوں اور اداروں کی طرف سے اعلان کیا گیا گل پلازا فائر وکٹمز کی۔ سلمان اقبال صاحب ایئر وائی ڈیجیٹل کے مالک، ایئر وائی گروپ کے مالک، اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن جو بہت ہی متحرک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں میمن کمیونٹی کی، انہوں نے اناؤنس کی فائنینشیل سپورٹ فار دی افیکٹڈ بزنس پرسن، 5 ارب روپے، 5 بلین روپیز کی لون اسسٹنٹ کا انہوں نے وعدہ کیا۔ ان کا یہ تخمینہ ہے کہ تقریباً 5 ارب روپے کا نقصان ہوا، 5 بلین کا گل پلازا کی آگ کے اندر جن لوگوں کا نقصان ہوا، ان کو سلمان اقبال صاحب اور ایئر وائی اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی طرف سے لونز دیے جائیں گے جو وہ اپنی مرضی سے واپس کر سکتے ہیں۔ جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، انہوں نے بھی ابھی تک 1 کروڑ روپے جمع کر لیے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کو دوبارہ بنایا جائے گا، لوگوں کو ان کی دکانیں واپس کی جائیں گی۔ ایک گل پلازا فائر انسیڈنٹ کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ریلیف ورک اور لاس اسسمنٹ کی جائے گی، اور ایک اور 5 ارب روپے کے پیکج کی بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ حکومت 5 ارب 5 بلین کا پیکج دے ان افیکٹیز کو۔ اچھا جی، یہ لوپ کمپلیٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، لوگوں کی جانیں چلے گئی، نقصان ہو گیا، ہم نے شور مچا لیا، میڈیا نے شور مچا لیا، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی شور مچا لیا، پیسے اناؤنس ہو گئے، بلڈنگ دوبارہ بن جائے گی، زندگی آگے چلتی رہے گی، مگر قصوروار ایکچولی اس میں ہے کون؟ دیکھیے، قصوروار اس میں اگر آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہو قصوروار کو، تو آپ کو شاید انورڈ دیکھنا پڑے گا، اپنی طرف دیکھنا پڑے گا، آئینے کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے ایک بات سمجھا دیجئے کہ ایک ایسی بلڈنگ جس کے اندر نقصان کا تخمینہ تقریباً 5 بلین 5 ارب روپے کا لگایا جا رہا ہے، یعنی 5 ارب روپے کا سامان اس بلڈنگ کے اندر پڑا ہوا تھا، تو اس بلڈنگ کے اندر جو لوگ سینکڑوں لوگ کاروبار کر رہے تھے، 5 لاکھ روپے کی فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کیا موجود تھی جو انہوں نے اپنے پیسوں سے جمع کر کے اس بلڈنگ کے اندر رکھی تھی۔ ہمارے یہاں یہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں، ہمارے یہاں پنجاب گورنمنٹ اور اب کراچی کے اندر بھی سخت انفورسمنٹ کی جا رہی ہے ٹریفک کے قوانین کی،
ہیلمٹ پہننے کا کہا جا رہا ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ مافیا بن گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی حکومت کے طاقتور شخص نے لاکھوں ہیلمٹ امپورٹ کر لی ہوں تاکہ وہ بیچ سکے تو یہ لگایا گیا ہے. ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام غریب آدمی کو سڑک پہ اگر روک لیں ہم تو اس پہ 1000 2000 5000 کا اس کا چلان کر دیا جائے ہیلمٹ پہ، تو حکومت زیادتی کر رہی ہے. اس کے بعد جب کوئی بیچارہ موٹر سائیکل سوار اپنی فیملی کے ساتھ کسی ٹرک گاڑی کی زرد میں آ کے یا ویسے ہی پانی یا کسی جگہ کیچڑ پہ سلپ ہو کے اس کا نقصان ہو جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر ہمارا یہی پیٹرن ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم انتظامیہ کو بلیم کرتے ہیں، اس کے بعد سڑک کو بلیم کرتے ہیں، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو بلیم کرتی ہیں، اس کے بعد کمپنسیشن کا اعلان ہوتا ہے اور پھر ہم آگے چل پڑتے ہیں کیونکہ وی ڈونٹ گیو اے ڈیم. ہیلمٹ نہیں پہننے، انفورسمنٹ کے اوپر شور مچانا ہے. اسی طرح ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے. اس کے اندر ہمارے ہاں یہ جو واقعات ہیں، ایک جان چلی جاتی ہے تو ایک پوری فیملی کا نقصان ہو جاتا ہے. مگر جو باقی تجارتی مرکز ہیں پورے ملک کے اندر، جو باقی لاکھوں کروڑوں موٹر سائیکل سوار ہیں ہمارے ملک کے اندر، جو ہمارے ہاں پتنگ اڑانے والے لوگ ہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، کہ ہمارا بھی دماغ خراب ہو گیا کہ ہم بھی اپنی سیفٹی کا، اسپیشلی ایسے علاقے، ایسے تجارتی مرکز جہاں پہ عام لوگ نہیں کام کر رہے ہوتے، جہاں پہ پیسے والے لوگ یا کاروباری لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان معاملات کو یا اس قسم کی سیفٹی کا بندوبست کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ہمارے ملک کے اندر عوام کی، کیا وہ بالکل ختم ہو گئی ہے؟ جو اس ملک کے اندر رہ گئے ہیں لوگ، جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اور تقریباً 24-25 کروڑ لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ آگ بلڈنگ میں لگی ہے اور لوگوں کا واقعی نقصان ہو گیا، زندگیاں برباد ہو گئی، مگر ہم جو آگ ہر روز میڈیا کے اوپر لگاتے ہیں، ٹی وی کے اوپر لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر کے اس آگ کو بھڑکاتے ہیں، ہم بھی باز نہیں آ رہے. ہم اس لیے باز نہیں آ رہے کیونکہ پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بلیم کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. پتہ نہیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم باہر بھی جا سکتے ہیں، ملک میں ہمارا سٹیک ہی نہیں ہے. جو مسئلہ ہے کراچی کا، یہ 1980 سے چل رہا ہے، چاہے اس سے پہلے سے چل رہا ہے، اور کبھی بھی یہ پیٹرن تبدیل نہیں ہوا، نہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے. آپ پرواہ کرنا شروع کر دیں، چھوڑیں حکومت کو. حکومت کا جو کام ہے وہ حکومت کرتی رہے گی، مگر اگر آپ اپنی چیزوں کا، اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا، اگر ایک بلڈنگ جو ہے وہ اس کے اندر کنسٹرکشن کے مسئلے، ایک بلڈنگ جو ہے وہ گرنے والی ہے، آپ کو یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ بلڈنگ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، بلڈنگ کولیپس کر سکتی ہے، آپ پھر بھی کچھ نہیں کرتے. آپ کے پاس 100 ایکسکیوزز ہیں، اکنامک ہیں زیادہ تر، مگر جنرلی جب تک کہ واقعہ ہو نہ جائے وی ڈونٹ گیو اے ڈیم. یہ جو ڈیمانڈ تھی ایم کیو ایم کی، یہ پتہ نہیں انہوں نے کس اینگل سے سوچ کی شاید اس اینگل سے سوچ کی کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر لے آیا جائے تاکہ کراچی کے اوپر جو کنٹرول ہے، جو کراچی کا میئر ہو یا جو کراچی کی ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہو، وہ ایک طرح کا انڈیپینڈنٹ ہو. مجھے ان کی نیت کا نہیں پتہ، مگر یہ آئیڈیا برا نہیں ہے. آئیڈیا اس لیے برا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو میگا سٹیز ہوتے ہیں، ان کو پروونشل گورنمنٹس عام طور پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. ان کے لیے چونکہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ پورے صوبے کا ہوتا ہے. یہ شہر جو ہوتے ہیں بڑے، یعنی کراچی شاید 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے، لاہور بھی شاید 1.5-2 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں آبادی بڑی ہے، شہروں کے مسائل بڑے ہیں. تو اگر لاجیکلی سوچا جائے تو ہاں، پاکستان کے یہ جو بڑے میگا سٹیز ہیں ہر صوبے کے اندر، ان کو یا فیڈرل کنٹرول کے اندر ہونا چاہیے یا ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے فرام پروونشل گورنمنٹ. تو اگر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کو اگر فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے دے دیا جائے تو شاید اگر نیت سے کام کیا جائے تو ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. مگر آپ کی، ہماری، ہم سب کی جو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے ٹو آر اون چلڈرن، ٹو آر اون بزنس، ٹو آر اون کمیونٹی، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہمارے یہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میئر ریزائن کر دے ایسے واقعات کے بعد، چیف منسٹر ریزائن کر دے. مہذب ملکوں کی مثال دیتے ہیں ہم. ایک ایسا ملک جہاں پہ لوگ ہسپتال کے وارڈ کے اندر کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں. بات جستی نہیں ہے کہ ہم مہذب ملکوں کی، امریکہ کی، جاپان کی، یورپ کی مثال دیتے ہیں
کہ کوئی ٹرین ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ریلوے کا منسٹر ریزائن کر دیتا ہے، کوئی فائر ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو میئر ریزائن کر دیتا ہے، کوئی ارتھ کوئک آ جاتا ہے تو چیف منسٹر ریزائن کر دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جن ملکوں سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، کیا ہماری جو عادات ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، کیا وہ ان مہذب ملکوں کے مہذب لوگوں سے ملتی بھی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ ہمارے میئر کتنے ریزائن کر لیں گے؟ ہمارے چیف منسٹروں کو کتنوں کو نکال لیں گے ہم؟ جب تک کہ ہم مہذب ملکوں کے لوگوں کی طرح مہذب نہیں ہوں گے، 24 کروڑ لوگ ہیں، ایک ایک کر کے کسی کو میئر بنا دیں، کسی کو چیف منسٹر بنا دیں، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں، واقعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ 24 کروڑ لوگوں کی ریزگنیشن آ جائے گی، واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس ویڈیو کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ انفنشڈ ویڈیو ہے، یہ اس وقت تک انفنشڈ ہے جب تک کہ اگلا کوئی المناک واقعہ نہیں ہو جاتا ہمارے ملک کے اندر۔ ہم اس ویڈیو کو اس امید پہ ختم کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی ویڈیو نہیں بنانی پڑے گی۔ ہم اس ویڈیو کو اس امید پہ ختم کرتے ہیں کہ آئندہ اگر، کیونکہ آگ ہے پوری دنیا میں جگہ جگہ لگتی ہے، اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی واقعہ یا کوئی ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، قیمتی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ پیسے جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے زندگی کا۔ اور ہم اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیشہ سامنے والے کو بلیم کرنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے کام کرنے کی جگہ کی طرف دیکھ کے ہم مل کے ان ڈیزاسٹرز کو کم کر سکتے ہیں، ان ڈیزاسٹرز کے اندر جو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ اور ہم آخر میں اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر اس قسم کا واقعہ ہوا ہمارے ملک کے اندر تو ہم اس کے اندر جلتی پہ تیل کا کام نہیں کریں گے، ہم اس کو کیش نہیں کرائیں گے میڈیا کے اوپر، ہم اس کو پولیٹکس کے اندر ٹی وی پہ کیش نہیں کرائیں گے، ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بجائے اس بات پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان کا حل کر کیسے سکتے خود۔ اگر حکومت نہیں بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔